آج میں آپ کی ایک اہم مسئلے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں جو آج کل کے جو شیعہ ذاکرین ہیں یہ سوال اکثر اٹھاتے رہتے ہیں اور ہماری جو ہے عوام اہل سنت کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ تم اہل سنت والے کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اگر 4 تھیں تو جب مباہلہ ہو رہا تھا تو اس وقت ایک صاحبزادی اس وقت موجود تھی تو باقی 3 کہاں تھیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ان ذاکرین جو رافضی شیعہ ہیں، ایک تو یہ جو ذاکر ہیں اجہل الکائنات ہیں، یہ اپنے جو اکابرین ہیں ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں کرتے، یہ محرم الحرام کے مہینے رٹی رٹائی باتیں، وہی پرانا طریقہ رونا پیٹنا، لیکن اس پر تو زور لگاتے ہیں لیکن یہ مطالعے کا زور نہیں لگاتے۔ ان کی ایک کتاب ہے، ان کا اکابر ہے اصول کافی لکھنے والا امام کلینی، اس کا پورا نام ہے شیخ محمد یعقوب کلینی، المتوفی 329 ہجری۔ یہ ان کا بہت بڑا محدث بھی ہے، اکابر بھی ہے۔ اور دوسرا ان کا محدث ہے شیخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علی، المتوفی 381 ہجری۔ اور اس کے بعد ان کی ایک تیسری کتاب ہے تہذیب الاحکام، یہ بھی اہل تشیعوں کی ہے، یہ تیسری جو ہے نا صدی کا، بلکہ یہ المتوفی 462 ہجری میں، اور اس کی دوسری کتاب بھی لکھی ہوئی ہے الاستبصار۔ اور 5ویں کتاب ہے قرب الاسناد، یہ تیسری صدی کا عالم ہے۔ یعنی یہ میں قریب زمانے کی گفتگو نہیں کر رہا، ان کے جو اکابرین بڑے دور زمانے کے ہیں، یعنی وہ جو اپنی کتابوں میں لکھتے رہتے ہیں اکثر اوقات، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جو اولاد ہوئی آپ کے بطن مبارک سے، تو یہ کہتے ہیں تہذیب الاحکام والا اور اس کے بعد الاستبصار اور قرب الاسناد والا کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی، حضرت قاسم اور حضرت طاہر اور حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت زینب، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد ہوئی۔ اور اس کے بعد اصول کافی والا، فروع من الکافی والا، اور شیخ الصدوق ملا یحضرۃ الفقی والا، یہ بھی اسی طرح لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کے صاحبزادے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اولاد ہوئی، حضرت زینب اور حضرت قاسم اور حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت طیب اور حضرت طاہر اور حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ جو سب میں نے گنوائے ہیں یہ سب شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کا سب سے پہلے تو سوال نہیں بنتا، اگر وہ سوال کرتے ہیں اس کا جواب تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب مباہلہ ہو رہا تھا تو اس وقت وہ 3 صاحبزادیاں کہاں تھیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو تاریخ پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور کی جو 3 صاحبزادیاں تھیں وہ پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال ہوا سن 2 ہجری میں، اور حضرت زینب کا وصال ہوا سن 8 ہجری میں، اور حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا سن 9 ہجری میں۔ تو یہ 3 صاحبزادیاں اسی طرح جو ہے، ایک کا 2 ہجری میں، ایک کا 8 ہجری میں، ایک کا 9 ہجری میں۔ اور یہ جو مباہلہ ہو رہا تھا، یہ مباہلہ اور یہ آیت مباہلہ جو اتری یہ 10 ہجری میں اتری، تو دیکھیں انتقال ان کا پہلے ہو گیا تھا۔ پھر اس کا سوال، یہ سوال کہتے ہیں کہ اگر 3 اور تھیں تو ان کی اولاد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی اولاد کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں جہلو، اپنی کتابوں کو پڑھ لو
اور اپنی شیعوں کی جتنی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرو، اور آپ کو پتہ چلے گا ہم پر جو سوال کرتے ہو ان کا جواب تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ ملا باقر مجلسی کو پڑھو، باقی تمام جو تم اپنے مولویوں کو، اپنے جو اکابرین کو بہت بڑا محدث سمجھتے ہو یا آیات اللہ سمجھتے ہو یا مجتہد سمجھتے ہو، تو تم تو کہتے ہو کہ ہمارا جو مجتہد ہوتا ہے وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے عقیدے کے اوپر جو ہے امام معصوم ہوتا ہے۔ تو اپنے اماموں کی کتابوں کو پڑھو، اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تمہارا جو عقیدہ ہے کس بنیاد پر ہے، اور یہ شیعہ مسلک اکثر جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر چلتا رہتا ہے، ان پر جو ہے نا 100 میں سے تقریباً 5% بعض اوقات سچ بولتے رہتے ہیں، باقی 95% تو ان کا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔